بہرام کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، نظریں سامنے دیوار پر تھیں اور سوچوں کا مرکز بس اس کی چاہت تھی، اس کی وہ معصومیت، اس کی نادانیاں یاد کر کے بہرام کا دل بری طرح سے بغاوت پر اترا ہوا تھا، جو اسے اسی وقت چاہت کو اپنے پاس لانے کا کہہ رہا تھا۔ لیکن بہرام ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو بہرام سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ اس کی جان لینا چاہتی تھی۔ بہرام! فرزام کی آواز پر بہرام نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ فرزام بہرام کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اسے ہر وہ بات بتا دی جو ہبا نے اسے بتائی تھی۔ یعنی چاہت نے اتنا بڑا قدم اس لیے اٹھایا تھا کہ الطاف نے اس کے ذہن میں زہر گھولا تھا، لیکن کیا پتا وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہو اور اپنے باپ کی کسی سازش کا حصہ ہو۔ تم اس پر یقین کیسے کر سکتے ہو؟ بہرام کے سوال پر فرزام گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر کچھ دیر کے بعد بولا، کر سکتا ہوں۔ بہرام نے اس بات میں سر ہلایا لیکن بولا کچھ نہیں۔ بہرام، میں چاہتا ہوں کہ اسے ہر بات سچ بتا دیں تاکہ اسے خبر ہو کہ ہم اس کے بھائی ہیں۔ بہرام نے مردہ آنکھوں سے فرزام کو دیکھا، اور اگر یہ اس کی سازش ہوئی تو؟ اگر یہ اس کی کوئی سازش ہے نا، تو الطاف ضرور یہ سوچ رہا ہوگا کہ ہم اس کی بیٹی پر اعتماد نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمیں جانتا ہے، لیکن ہم اس پر یقین کر کے اسی کے منصوبے کو الٹا گھما دیں گے۔ بہرام نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، وہ کرو جو تمہارا دل کرے۔ فرزام نے ذرا غصے سے بہرام کو دیکھا۔ آج کل وہ ایسا ہی ہو گیا تھا، اسے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، یہاں تک کہ اتنی محنت سے آسمان کی بلندیوں تک لے جانے والے بزنس سے بھی نہیں۔ میں اسے یہیں بلا رہا ہوں۔ فرزام نے ایک ملازم کو آواز دی اور اسے ہبا کو بلانے کا کہا۔ کچھ دیر کے بعد ہی ہبا ملازم کے ساتھ اس کمرے میں آئی۔ السلام علیکم، ہبا نے بہرام کو کہا، جس نے ہاں میں سر ہلا کر جواب دیا۔ فرزام کے اشارہ کرنے پر ہبا سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا مسٹر بہرام، میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ ہبا کی بات کا بہرام نے کوئی جواب نہیں دیا تو ہبا پریشانی سے فرزام کو دیکھنے لگی۔ ایک راز تم نے ہمیں بتایا ہبا، اور ایک راز ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم بھی ہماری طرح میری باتوں پر یقین نہ کرو، لیکن میں جو بتاؤں گا وہ سب سچ ہے۔ فرزام نے بات شروع کی اور ایک نظر بہرام کو دیکھ کر وردہ اور الطاف کے نکاح سے لے کر اس کے دھوکے تک ہر بات ہبا کو بتا دی، جس کے بعد ہبا ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب آپ دونوں میرے بھائی ہیں؟ ہبا نے نم آنکھوں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہبا، دنیا کے لیے ہم سلیمان خان زادہ کی اولاد ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ہماری رگوں میں الطاف بیگ کا خون دوڑ رہا ہے۔ ہبا اب اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھام چکی تھی۔ ہم الطاف بیگ کا خون ضرور ہوں گے، لیکن اولاد ہم سلیمان خان زادہ کی ہی ہیں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو اپنی رگوں میں دوڑتا یہ زہریلا خون بہا کر خود کو ہی ختم کر دیتا۔ بہرام کی بات پر فرزام پریشان ہوا تھا۔ اس کا بھائی جو پہلے سے ہی سنجیدہ تھا، اب زندگی سے مکمل طور پر نفرت کرنے لگا تھا۔ کیسی بات ہے نا؟ ہبا نے نم آنکھوں کے ساتھ ان بھائیوں کو دیکھا۔ بابا نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا کیونکہ وہ ایک بیٹا چاہتے تھے جو ان کا وارث بن کر ان کی دولت سنبھال سکے، لیکن بہت کوشش کے باوجود خدا نے میرے بعد انہیں کوئی اولاد نہیں دی۔ ہبا کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اور جو بیٹے اس دنیا میں ہیں وہ ان کی جان لینا چاہتے ہیں تاکہ ان کی دولت حاصل کر سکیں۔ ہبا اب باقاعدہ اپنی مٹھیاں بھینچ چکی تھی۔ دولت کی حرص کیا سے کیا بنا دیتی ہے انسان کو، ہبا نے نفرت سے کہا، جبکہ آنکھیں روانی سے بہنے لگی تھیں۔ یہ دیکھ کر فرزام اس کے پاس آیا اور اپنا بازو اس کے گرد لپیٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ تم فکر مت کرو ہبا، ہم دونوں تمہارا سہارا ہیں۔ تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر رہ سکتی ہو۔ کوشش کریں گے کہ بھائی ہونے کا ہر فرض پورا کریں۔ ہبا نے مسکرا کر محبت سے ایک نظر فرزام اور ایک نظر بہرام کو دیکھا۔ کتنا پیارا رشتہ تھا نا یہ! پل بھر میں اسے اپنا آپ محفوظ لگنے لگا تھا۔ شکریہ فرزام بھائی۔ ہبا کے ایسا کہنے پر فرزام نے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھ دیے، اور تبھی بہرام کے لیے سوپ لاتی مناہل نے یہ منظر دیکھا تو اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر زمیں بوس ہوئے اور ہاتھ میں پکڑی ٹرے خود بخود اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گئی۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز پر سب نے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں مناہل مردہ آنکھوں سے فرزام کو دیکھ رہی تھی۔
فرزام کے پکارنے پر مناہل نے واپس مڑنا چاہا تو اس کا پاؤں ٹوٹے ہوئے کانچ کے بال سے ٹکرایا اور زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرزام فوراً اس کے پاس آیا اور نیچے بیٹھ کر پریشانی سے اس کے پاؤں سے نکلتا خون دیکھنے لگا۔ یہ کیا کر دیا تم نے من؟ فرزام جو اس کے زخم کی بات کر رہا تھا، مناہل کو لگا کہ ان ٹوٹے برتنوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس لیے سوری بول کر وہ کانچ کے ٹکڑے ہاتھ سے اٹھانے لگی۔ چھوڑو اسے، ملازمہ صاف کر دے گی، پہلے جو پاؤں پر چوٹ لگی ہے اس سے خوش نہیں ہو کیا؟ فرزام نے اس کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا لے کر واپس فرش پر رکھا اور اسے اپنی باہوں سے سہارا دے کر وہاں سے چل دیا۔ فرزام کی یہ محبت دیکھ کر ہبا مسکرا دی۔ شکر ہے کہ مناہل کا کوئی سہارا بنا، ورنہ وہاں تو ہر دوسرا شخص اس معصوم کا دشمن بنا بیٹھا تھا۔ ہبا نے بہرام کو بتایا جو اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے نا؟ ہبا کے پوچھنے پر بہرام نے انکار میں سر ہلایا۔ جانے کیوں یہ جواب جان کر ہبا کو افسوس ہوا۔ آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی بھروسہ نہ کرتا۔ جو کچھ میرے بابا نے آپ دونوں کے ساتھ کیا، اس کے بعد آپ دونوں کی مجھ سے نفرت جائز ہے۔ ہبا نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ بہرام اکثر ہی جھوٹ بولنے والے انسان کو سمجھ جاتا تھا، لیکن ہبا کے چہرے پر وہ افسوس اور شرمندگی کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ کیا مجھے زہر تمہارے باپ نے دلوایا؟ بہرام کے اچانک سوال پر پہلے تو ہبا چونک گئی، پھر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے انہیں کسی سے بات کرتے سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک لڑکی نے ان کی بات مان کر آپ کو زہر دیا۔ بہرام کی آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ وہ لڑکی میری بیوی ہے۔ اس بات پر ہبا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے اب بہرام کو۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو اس وقت۔ بہرام کے ایسا کہنے پر ہبا وہاں سے چلی گئی اور بہرام قرب سے اپنی آنکھیں مونجھتا چاہت کی بے وفائی یاد کرنے لگا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ الطاف نے اس کے ذہن میں بہت زیادہ زہر گھولا ہوگا جس نے چاہت کی محبت کو ختم کر دیا، لیکن پھر بھی بہرام کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ چاہت کا اس پر بھروسہ نہ کرنا بہرام کے لیے سب سے زیادہ کربناک تھا۔ فرزام مناہل کو اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر الماری سے فرسٹ ایڈ باکس لینے چلا گیا۔ مناہل مردہ آنکھوں سے اس کی ہر حرکت دیکھ رہی تھی۔ فرزام نے پائیوڈین کاٹن پر لگا کر زخم پر رکھی اور نرمی سے وہ زخم صاف کرنے لگا۔ نہ جانے تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے۔ فرزام نے اس کے زخم پر ایک پھونک ماری اور نظریں اٹھا کر مناہل کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا من؟ مناہل کی آنکھوں سے کئی آنسو بہہ نکلے۔ آپ مجھ سے اکتا گئے ہیں نا فرزام، اب میں آپ کو اپنے قابل نہیں لگ رہی۔ فرزام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو من؟ وہی جو سچ ہے، اسی لیے تو آپ ہبا آپی کو ویسے حق سے چھو رہے تھے۔ کیا وہ آپ کو اچھی لگنے لگی ہیں؟ مناہل کے سوال پر فرزام کا پارا ہائی ہوا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ من جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو تم؟ فرزام کے اس قدر غصے سے چلانے پر مناہل سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے اس رات اپنی زندگی کی ہر سچائی تمہیں بتائی تھی، پھر بھی تم یہ بے تکا سوال کیسے کر سکتی ہو؟ الطاف بیگ باپ ہے میرا من، اور ہبا کا بھی، اس لحاظ سے وہ میری بہن لگتی ہے، اور تم ہو کہ… فرزام کی بات پر مناہل کا دل کیا کہ شرم سے ڈوب مرے۔ آخر اس نے تب یہ کیوں نہیں سوچا کہ اس رات فرزام نے اسے وردہ اور الطاف کے نکاح کی ہر بات بتائی تھی اور اس لحاظ سے وہ دونوں ہبا کے بھائی ہوئے۔ مناہل کے احساس کمتری کے احساس نے اس کی عقل کو مکمل طور پر زائل کر دیا تھا، جو وہ اتنی عام سی بات نہیں سوچ سکی۔ فرزام، کتنی بار میں نے تمہیں بتایا ہے من کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ جو ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تمہارا قصور نہیں تھا۔ مناہل اب اپنا سر شرمندگی سے جھکا کر رونے لگی۔ اپنے ہر عمل سے تمہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ میرے لیے تم کس قدر قیمتی ہو، لیکن تمہیں ابھی بھی نہ تو مجھ پر یقین ہوا ہے اور نہ میری محبت پر۔ مناہل اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے ہاتھ فرزام کے سامنے جوڑ دیے۔ آئی ایم سوری فرزام، میں… نہیں من، اب بہت ہو گیا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ مناہل نے سہم کر فرزام کو دیکھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم چاہت جیسی نہیں ہو، مجھ پر بھروسہ کرتی ہو، لیکن آج تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ فرزام اتنا کہہ کر اس کے پاس سے اٹھا تو مناہل نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شاید میری محبت میں ہی کوئی کمی ہوگی جو تمہیں خود پر یقین نہیں کروا پایا۔
فرزام نے اپنا ہاتھ اس کے نازک ہاتھ سے چھڑوا لیا۔ لیکن اب میں تبھی تمہارے سامنے آؤں گا جب اس کمتری کے احساس کو ختم کر کے تم میری من کو تلاش کر لو گی، وہ من جو مجھ پر بھروسہ کرتی ہے۔ اتنا کہہ کر فرزام کمرے سے چلا گیا اور مناہل بس اسے آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن وہ رکا نہیں۔ مناہل کا دل کیا کہ اپنی جان لے لے، آخر وہ اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر گئی تھی۔ یہی تو ہوتا ہے جب انسان جذبات کو خود پر حاوی ہونے دیتا ہے، وہ جذبات اس کی عقل کو زائل کر دیتے ہیں۔ الطاف اپنے کمرے میں آیا اور انجم بیگم کو دیکھا جو شیشے کے سامنے تیار کھڑی پریشانی سے کسی کو فون کر رہی تھی۔ ہیلو ہبا، کہاں ہو تم؟ انجم بیگم کی پریشان آواز کمرے میں گونجی۔ کیا مطلب دوست کے گھر ہو؟ تمہیں واپس آ جانا چاہیے تھا نا؟ الطاف نے اپنے دانت کچکچا کر انہیں دیکھا۔ اچھا کوئی بات نہیں، وہ بیمار ہے تو اس کے پاس ہی رک جاؤ، لیکن صبح ہوتے ہی واپس آ جانا۔ انجم بیگم نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا اور پیچھے مڑی تو وہاں الطاف کو کھڑا دیکھ کر مزید گھبرا گئی۔ الطاف، وہ ہبا کی دوست بیمار ہے تو وہ اس کے پاس ہی رک گئی۔ الطاف نے غصے سے انہیں دیکھا۔ مجھے نہیں فرق پڑتا، جو دل میں آتا ہے کرتے پھرو تم ماں بیٹی۔ الطاف اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آج کل اس کا رویہ سب سے مزید روکھا ہو چکا تھا، کیونکہ اس کا بہرام کو مارنے کا پلان بری طرح سے فیل ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ دونوں بھائی کون سی قسمت لے کر پیدا ہوئے تھے جو ہمیشہ اس کے وار سے بچ جاتے تھے۔ الطاف گاڑی میں بیٹھا انجم بیگم کا انتظار کرنے لگا اور کچھ ہی دیر میں انجم بیگم آ کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ اور دیر لگا دیتی تاکہ بزنس پارٹی پر دیر سے پہنچنے کی وجہ سے خوب بے عزتی ہو جاتی میری۔ الطاف، انجم بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا تو وہ غصے سے ڈرائیو کرنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے الطاف؟ آج کل آپ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیوں غصہ کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں؟ تم ہو جسے اپنے تیار ہونے سے فرصت نہیں، نہ تو میری کوئی فکر ہے اور نہ ہی بیٹی کی، اور بیٹی صاحبہ جہاں دل کرتا ہے وہاں آوارہ گردی کرتی پھر رہی ہیں۔ دیکھا، بہت جلد ہماری عزت پامال کر دے گی یہ لڑکی، دیکھ لینا۔ الطاف کی اس قدر سختی پر انجم بیگ نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ الطاف، آپ ابھی میرا دماغ خراب مت کرو انجم، میں پہلے ہی۔ اچانک ہی الطاف نے انجم سے دھیان ہٹا کر سڑک کو دیکھا تو خوف سے اس کی روح فنا ہو گئی، کیونکہ سامنے سے آتا تیز رفتار ٹرک اب ان کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ الطاف! انجم بیگم کی چیخ گاڑی میں گونجی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ چاہ کر بھی الطاف اس گاڑی کو کنٹرول نہیں کر پایا اور وہ گاڑی بری طرح سے ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ مناہل فرزام کے جانے کے بعد بیڈ پر لیٹی روتی چلی گئی۔ اپنی بے وقوفی پر ماتم کرنے کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے فرزام پر، اس کی محبت پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اور وہ اپنی کہی بات یاد کر کے مناہل مزید رونے لگی۔ اچانک ہی دروازہ کھٹکنے کی آواز پر مناہل نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور دروازے کی جانب دیکھا۔ اگر فرزام ہوتا تو وہ دروازہ نوک نہیں کرتا، لیکن اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ کون؟ مناہل نے سہم کر پوچھا۔ میں ہوں مناہل۔ ہبا کی آواز پر مناہل نے سکون کا سانس لیا اور دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھول دیا، لیکن ہبا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ ہبا، ابھی کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ مناہل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ مناہل، فرزام بھائی کہاں ہے؟ وہ تو، مناہل ذرا سا ہچکچائی۔ اب وہ کیا بتاتی ہبا کو کہ فرزام کو اپنی بے وقوفی سے ناراض کر بیٹھی تھی وہ۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ ہبا نے اپنے آنسو پونچھے اور مناہل کی جانب دیکھا۔ ماما بابا کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے مناہل، مجھے ابھی لاہور جانا ہے۔ یہ بات سن کر مناہل بھی گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہبا کو کچھ کہتی، پیچھے سے آتے فرزام نے ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فرزام، تایا ابو اور تائی امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مناہل نے روتے ہوئے کہا۔ دل خوف سے بند ہو رہا تھا۔ فرزام نے ایک نظر اس کے آنسوؤں کو دیکھا اور اپنا ہاتھ ہبا کے کندھے پر رکھا۔ تم پریشان مت ہو، ہم ابھی لاہور کے لیے نکلتے ہیں، میں بہرام کو بتا کر آتا ہوں۔ ہبا نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کمرے کی جانب چلی گئی جہاں وہ رکی تھی۔ فرزام نے کمرے میں جا کر اپنا موبائل اور کار کی چابیاں پکڑی۔ فرزام، مجھے بھی ساتھ جانا ہے، مناہل نے اس کے پیچھے آ کر کہا۔ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم وہاں جاؤ۔ فرزام کی آواز میں ہمیشہ والی محبت اور نرمی کی بجائے بے تحاشا سنجیدگی تھی۔ پلیز مجھے ساتھ لے جائیں۔ فرزام نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور کندھوں سے اسے دبوچ لیا۔ کہا ہے نا مناہل، تم ان لوگوں کے درمیان واپس نہیں جا رہی،
میں نہیں چاہتا کہ ان میں سے کوئی بھی تمہیں پھر سے تکلیف دے۔ فرزام کا غصہ دیکھ کر مناہل سہم گئی، لیکن پھر ہمت کرتے ہوئے بولی، پلیز فرزام، مجھے جانا ہے۔ اب کی بار فرزام کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ اس شخص نے تم سے تمہارے ماں باپ کو چھینا، تمہیں چھوٹی سی عمر میں بے سہارا کر دیا، تم سے اس قدر لاپرواہ رہا کہ ایک جانور تمہیں چھلنی کر گیا اور اسے خبر تک نہ ہوئی، یہاں تک کہ جب پتہ چلا تو اسے بچانے کی کوشش کی، پھر بھی تم اس کی پریشانی میں وہاں جانا چاہتی ہو۔ فرزام کے سوال پر مناہل کی نظریں شرمندگی سے جھک گئیں۔ مانتی ہوں وہ میرے گناہ گار ہیں، لیکن مصیبت میں کوئی دوست یا دشمن نہیں ہوتا فرزام، سب انسان ہوتے ہیں۔ فرزام حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے جھٹکے سے مناہل کو چھوڑ دیا۔ 10 منٹ میں باہر آ جانا، ویٹ کر رہا ہوں میں۔ اتنا کہہ کر فرزام کمرے سے باہر نکل گیا اور غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچتا بہرام کے کمرے کی جانب چل دیا۔ اسے اپنی من کی پاکیزگی پر تعجب ہو رہا تھا کہ کیسے وہ اس شخص کی تکلیف پر یہ بھی فراموش کر گئی تھی کہ وہ اس کا گنہگار تھا۔ فرزام نے بہرام کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے بہرام اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹا نظر آیا۔ ہلکی سی آہٹ پر بہرام نے اپنا بازو آنکھوں سے ہٹایا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ رات کے اس پہر بھی نہیں سو رہا تھا۔ الطاف بیگ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ بہرام نے حیرت سے فرزام کی جانب دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں نفرت اتری۔ وہ اتنی آسانی سے نہیں مر سکتا فرزام، موت اس کے گناہوں کی بہت چھوٹی سزا ہے۔ فرزام نے اس بات میں سر ہلایا، میں ہبا اور مناہل کو لے کر لاہور جا رہا ہوں۔ بہرام نے گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں موند گیا۔ دعا کرنا فرزام کہ وہ مرے نہیں، ورنہ بہرام کے رک جانے پر فرزام نے پوچھا، اگر وہ مر گیا تو میری زندگی کا آخری مقصد بھی ختم ہو جائے گا۔ الطاف کے دولت اور طاقت کا غرور ٹوٹتے ہوئے دیکھنا اور بغیر مقصد کے زندگی سے بڑا عذاب کچھ نہیں۔ فرزام نے فکر مندی سے بہرام کی جانب دیکھا جو مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ اسے چاہت پر مزید غصہ آنے لگا، کیونکہ وہی تو بہرام کی اس حالت کی ذمہ دار تھی۔ بہرام تم جاؤ، اب مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ بہرام نے پھر سے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا تو فرزام آخری نگاہ اپنے بھائی پر ڈالتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ ہال میں آیا تو ہبا اور مناہل پہلے ہی وہاں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فرزام نے ان دونوں کو ساتھ لیا اور بائی روڈ لاہور کے لیے نکل پڑا۔ وہ جتنا تیز ہو سکتا تھا گاڑی چلا رہا تھا، پھر بھی انہیں لاہور پہنچنے میں 4 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ گیا۔ لاہور پہنچ کر سیدھا وہ اس ہاسپٹل میں گئے جہاں الطاف اور انجم بیگم کو لایا گیا تھا۔ ہاسپٹل پہنچنے پر ہی ہبا بے چینی سے ان دونوں کے بارے میں پوچھنے لگی۔ فرزام بھی مناہل کا ہاتھ تھام کر ہبا کے ساتھ چلتا رہا۔ انہیں پتہ چلا کہ الطاف بیگ آپریشن تھیٹر میں ہے تو وہ تینوں سیدھا آپریشن تھیٹر کے باہر پہنچے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ڈاکٹر آپریشن تھیٹر کے باہر آیا۔ ہبا بے چینی سے ڈاکٹر کے سامنے گئی۔ میرے بابا کیسے ہیں اب؟ اور میری ماما کہاں ہے میری؟ ڈاکٹر نے پہلے تو گھبرا کر موجود نرس کو دیکھا، پھر ہمت کرتے ہوئے بولا، دیکھیں مس، آپ پلیز ہمت سے کام لیں، میری ماما کیسی ہیں آپ بتائیں مجھے۔ ہبا کے پھر سے پوچھنے پر ڈاکٹر گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، مسز بیگ از نو مور۔ جب وہ یہاں پہنچی تبھی دم توڑ چکی تھی۔ ہبا نے صدمے سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا، اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ مناہل نے روتے ہوئے آگے ہو کر ہبا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اوہ، اور میرے بابا؟ آنسو ہبا کی آنکھوں میں اٹک چکے تھے۔ ڈاکٹر کو بے ساختہ اس لڑکی پر رحم آیا۔ ان کی حالت کافی کریٹیکل ہے، ان کی ٹانگوں کی ہڈیاں بری طرح سے چکنا چور ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے اگر وہ بچ بھی جائیں گے تو زندگی بھر چل نہیں پائیں گے، لیکن فی الحال یہ اتنی بڑی پرابلم نہیں۔ فرزام نے آنکھیں چھوٹی کر کے ڈاکٹر کو دیکھا، کیا مطلب؟ ان کا بلڈ لاس بہت زیادہ ہوا ہے اور ان کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے، جو بہت ڈھونڈنے کے باوجود ہمیں ناکافی ملا، لیکن آپ ان کی بیٹی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا بلڈ گروپ ان سے میچ کر جائے۔ نرس، آپ ان کا بلڈ ٹیسٹ کریں۔ ہبا نے فوراً سر ہاں میں ہلایا اور نرس کے ساتھ چلی گئی۔ ابھی وہ مکمل طور پر یہ بات بھول چکی تھی کہ اس کا باپ کیسا انسان تھا۔ ابھی اسے کچھ یاد تھا تو صرف یہ
کہ موت سے لڑکا وہ شخص اس کا باپ تھا۔ کچھ ہی دیر میں نرس ہبا کا بلڈ ٹیسٹ کر کے رپورٹ ڈاکٹر تک پہنچا چکی تھی اور اب ہبا فرزام اور مناہل کے ساتھ پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر کے سامنے کھڑی تھی۔ سوری مس، لیکن آپ کا بلڈ گروپ AB پازیٹیو ہے، جو کہ آپ کی والدہ کا تھا۔ ہبا یہ جان کر مزید پریشان ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر بھی اب مایوس نظر آ رہا تھا۔ ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں جلد ہی بندوبست ہو جائے۔ ڈاکٹر اتنا کہہ کر اس وارڈ سے باہر نکل گیا اور ہبا اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہبا پی، مناہل نے اپنے سینے سے اسے لگایا۔ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جیسے بھی ہیں مناہل میرے بابا ہیں، ماما کو تو کھو دیا ہے، انہیں نہیں کھونا چاہتی۔ مناہل اس کی بات پر خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور فرزام سنجیدگی سے وہاں کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ مر گیا تو میری زندگی کا آخری مقصد بھی ختم ہو جائے گا، اور بغیر مقصد کے زندگی سے بڑا عذاب کچھ نہیں۔ فرزام کے ذہن میں بہرام کے الفاظ گونجے اور اسی کے ساتھ وہ فیصلہ کرتا اس وارڈ سے باہر نکل آیا۔